فرمایا پاک ہے وہ ذات، بیان کر رہی ہے وہ ذات اپنے محبوب کے معراج کا ذکر کہ وہ محبوب کو رات میں لے گئی یہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں سے وہاں تک، پھر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بیان تو وہ آگے جا رہا ہے، لیکن فرماتا ہے اللہ پاک کہ وہ ذات جو اپنے محبوب کو بندے کو لے گئی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہاں مسجد اقصیٰ تک کہہ کر ارد گرد کی بات شروع کر دی ہے۔ فرمایا کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد جو ماحول ہے ہم نے اس ماحول کو بابرکت بنا دیا ہے۔ یہ جو ارد گرد کی بات ہے یہی نسبت کی بات ہے، اسی سے نسبت کی اہمیت اور نسبت کی برکت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ بیت المقدس، اور اس کا ارد گرد کیا ہے؟ وہ ماحول جس کو بیت المقدس سے نسبت ہے۔ جو ارد گرد ہوتا ہے وہ نسبت والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر تو صرف بیت المقدس کا ذکر کر کے کلام الہی آگے گزر جاتا تو ارد گرد کی کوئی خاص اہمیت نہ رہتی۔ اس نے کہا بھئی بیت المقدس تو اہم تر ہے اس لیے کہ یہ اصل ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، ایک اصل ہے، اور ما بارکنا حولہ، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے۔ بتائیے اصل برکت والی کیا ہے؟ بھئی وہ تو مسجد اقصیٰ ہے، لیکن اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کا ارد گرد برکت والا ہے، بارکنا حولہ، جو اس کے ارد گرد ماحول ہے ہم نے اس کو برکت دی ہے۔ قرآن مجید ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کفالت اور تربیت میں ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو بچی ہیں نوعمر ہیں، اور دوسرا یہ کہ نبی نہیں ولیہ ہیں، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت اور پرورش میں کفالت میں ہیں۔ آپ کہیں تشریف لے گئے، اکیلی تھیں تو دروازے کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، آپ اندر عبادت میں بیٹھی رہی۔ جب واپس آئے دروازہ کھولا تو تالا تھا، چابی تو ان کے پاس تھی، دروازہ کھولا تو بند کمرے میں لاکڈ تالا لگا ہوا کمرہ، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہیں، اور پھل بھی وہ جو اس موسم کے نہ تھے، بے موسم میں پھل پڑے، فریزر بھی نہیں تھے، سٹوریج بھی نہیں تھے، کولڈ سٹوریج کہ وہاں سے اٹھا کے کوئی پہنچا گیا ہو اور کسی لوہار سے چابی بنوا لی ہو کسی نے، چلو لوہار سے چابی بنوا لی تو پھل کہاں سے آ گئے؟ کولڈ سٹوریج بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں، مطلب یہ ایسی اوت پٹانگ تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن جو کہہ دیتا ہے بے موسم پھل پڑے ہیں اور دروازے کا تالا لگا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام اندر آ کے پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل بغیر موسم کے تمہارے پاس بند کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ وہ جواب دیتی ہیں من عند اللہ، اللہ نے بھیج دی، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ موسم کا ہونا، دروازے کا کھلا ہونا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں کہ موسم ہے یا نہیں ان پھلوں کا، دروازہ کھلا تھا یا بند تھا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ جس کو دینا چاہتا ہے پھر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، پھر وہ حساب نہیں کرتا، بے حساب دیتا ہے۔ اب جو بات بتانے والا ہوں، جب یہ منظر دیکھا اللہ کی عنایتوں کا تو حضرت زکریا علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اور حضرت مریم پیغمبر نہیں ولیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا، نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں پھل دیکھے تھے، اور ہاتھ اٹھا لیا، عرض کیا ہنالک دعا زکریا ربہ،
جس جگہ اللہ کی ولیہ پر خدا کی رحمتوں کا نظارہ کیا تھا، حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے اس جگہ کے وسیلے سے اللہ سے طلب کر لیا کہ مولا اگر اس ولی کو بے موسم پھل دیتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے پھل نہیں ملا، ابھی بیٹا نہیں ہوا، میرا وارث نہیں ہوا، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے پھل نہیں ملا، اس کو بند کمرے میں بے موسم پھل دینے والے اس جگہ کے صدقے مجھے بھی بے موسم پھل دے۔